کی توفیق تو میں اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ کہتا ہوں کہ یا طالب الخلاص والعبادت، اے نجات اور عبادت کے متلاشی، خلاص یعنی چھٹکارا، یہ چھٹکارا نجات، اے نجات اور عبادت کے متلاشی طلب کرنے والے، علیہ کا اولاً بالعلم وفقک اللہ، کہ تجھ پر سب سے پہلے علم کا حصول ضروری ہے اور اللہ رب العزت تجھے توفیق عطا فرمائے۔ کیوں علم کا حصول ضروری ہے؟ فَإِنَّهُ الْكُتُبُ وَعَلَيْهِ الْمَدَارُ، کیونکہ علم ہی محور ہے اور اسی پر مدار ہے، وہی مرکز ہے۔ وَعَلَمْ، اور جان لو کہ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْعِبَادَةَ جَوْهَرَانِ، کہ علم اور عبادت یہ دونوں جوہر ہیں، اصل ہیں، لِأَجْلِهِمَا، اور انہی کے لیے یا انہی کی وجہ سے، کانا کل ما ترى وتسمع من تصنیف المصنفین وتعلیم المعلمین ووعظ الواعظین ونظر الناظرین، کہ انہی کے لیے یا انہی کے سبب سے جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو اور سنتے ہو، یعنی کہ مصنفین کی کتابیں، ان کی تصنیفات اور اساتذہ کی تعلیم اور نصیحت کرنے والوں کی تقریر اور غور و فکر کرنے والوں کا تدبر اور تفکر، یہ سب لأجلہما، یہ انہی دونوں چیزوں کے لیے ہے کہ یا تو علم یا پھر عمل عبادت۔ بل لأجلہما انزلت الکتاب، بلکہ انہی دونوں کے سبب سے، انہی دونوں چیزوں کے لیے تو کتاب نازل کی گئی ہے، وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، اور رسول بھیجے گئے ہیں۔ بل لأجلہما خلقت السماوات والارض وما فیہما من الخلق، بلکہ انہی دو چیزوں کے لیے تو تمام آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان مخلوقات ہیں وہ سب اسی لیے پیدا کی گئی۔ فتأمل آیتین فی کتاب اللہ عز وجل، تو تم غور و فکر کرو اللہ عز و جل کی دو آیتوں، اللہ عز و جل کی کتاب کی دو آیتوں میں۔ احداہما، ان میں سے ایک آیت جو ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور انہی کی طرح زمین پیدا فرمائی۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم الہی کا نزول ہوتا ہے۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم لوگ یہ جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور یہ جان لو کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وکفی بہذہ الآیت دلیلا علی شرف العلم، اور یہ آیت علم کی سنجیدگی، علم کی بلندی پر دلیل کے طور پر کافی ہے۔ لا سیما علم توحید، اور خاص طور سے علم توحید کا جو شرف ہے، اس کی بلندی، اس کے لیے تو خصوصی طور پر یہ بطور دلیل کافی ہے۔ وثانیۃ، اور جو دوسری کتاب اللہ کی آیت ہے، قولہ جل من قائل، یعنی جس کا قائل بزرگ و برتر ہے۔ قولہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول، جل من قائل، جس کا فرمانے والا، جس کا کہنے والا بزرگ و برتر ہے، وہ یہ ہے قولہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وکفی بہذہ الآیت دلیلا علی شرف العبادت ولزوم الاقبال علیہا، اور یہ آیت کافی ہے عبادت کی بلندی، عبادت کی اہمیت اور عبادت پر متوجہ ہونے کے لزوم کے سلسلے میں۔ فَأَعْظِمْ، عَظَمَ يُعْظِمُ، کسی چیز کا اہم ہونا، سنگین ہونا، سنجیدہ ہونا۔ فَأَعْظِمْ بِأَمْرَيْنِ هُمَا الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ الدَّارَيْنِ، تو سنجیدہ ہو جاؤ، بِأَمْرَيْنِ، ایسی دو چیزوں کے ساتھ یا ایسی دو چیزوں میں کہ ہما المقصود من خلق الدارین، کہ وہی دارین، دونوں جہانوں کی پیدائش سے مقصود ہیں، اور وہ کیا؟ علم اور عبادت۔ فحق للعبد ای اللہ یشتغل الا بہما،
تو بندے کے لیے یہ حق ہے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشغول نہ ہو مگر صرف انہی دو چیزوں میں، ولا یتعبا الا لہما، اور تعبہ یا تو ہمارے تھکنا یعنی کہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور وہ کوشش نہ کرے مگر انہی دو چیزوں کے لیے، ولا ينظر الا فیہما، اور صرف انہی دونوں میں غور و فکر کرے، فعلم انما سواہ من الامور باطل لا خیر فی، اور یہ بھی جان لو کہ ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ باطل ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں، واللغو لا حاصل لہ، اور ایسی بیکار چیز ہے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ، تو جب آپ یہ جان گئے، فَعْلَمْ، تو یہ بھی جان لیں کہ أَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ الْجَوْهَرَيْنِ وَأَفْضَلُهُمَا، کہ دونوں جوہروں میں علم اشرف یعنی کہ عمدہ ہے، وافضل اور ان میں افضل ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت میرے امتی کی ایک ادنا انسان پر ہے، اتنی فضیلت ہے عالم کی عابد پر۔ وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ صیامها و قیامها، کہ کسی عالم کی زیارت کرنا، کسی عالم کو دیکھنا میرے نزدیک پسندیدہ ہے، کس سے؟ من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت یعنی کہ ایک سال کے روزے اور نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ نوافل مراد کے نام۔ وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ دل یدل علی، کسی چیز کی رہنمائی کرنا، کسی چیز کے بارے میں بتانا، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جنت والوں میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بیان کرنا ہے۔ قال، حضور نے فرمایا، ہم علماء امتی، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ فبان لکا ان العلم اشرف جوہرا من العبادت، تو یہ بات آپ کے لیے ظاہر ہو چکی کہ علم یہ عبادت سے بڑھ کر عمدہ، اور عبادت سے بڑھ کر عمدہ ہے، اور جوہر میں بھی عبادت سے بڑا ہوا ہے۔ ولیکن لا بد للعبد من العبادت مع العلم، لیکن بندے کے لیے عبادت ضروری ہے مع العلم، علم کے ساتھ، صرف علم ہو اور عبادت نہ ہو تو یہ ایسے ہی جیسے درخت بغیر پھل کے۔ وَإِلَّا، ورنہ، کانا علمہ ہباء منصورا، اس کا علم بکھری ہوئی گرد کی طرح ہو جائے گا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بسا اوقات دھوپ کبھی روشن سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں جو باریک ذرے بالکل دکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں ہوا، بالکل باریک گرد جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں۔ کہ اگر علم کے ساتھ عبادت نہ ہو، وَإِلَّا، اور اگر نہ ہو تو کانا علم ہباء منصورا، اس کا علم بکھرے ہوئے ذرے کی طرح ہو جائے گا۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِمَنزِلَةِ الشَّجَرَةِ، اس لیے کہ علم درخت کی طرح ہے، درخت کے درجے میں ہے۔ وَالْعِبَادَةَ بِمَنزِلَةِ ثَمَرَةٍ مِّن ثَمَرَاتِهَا، اور عبادت اس کے پھلوں میں سے ایک پھل کی طرح ہے۔ فَالشَّرَفُ لِلشَّجَرَةِ، تو بلندی مرتبہ یا پھر اعزاز، فَالشَّرَفُ لِلشَّجَرَةِ، جو اعزاز ہے وہ درخت کے لیے ہے۔ اِذْ هِيَ الْأَصْلُ، اس لیے کہ وہی اصل ہے، وہی جڑ ہے۔ لیکن الانتفاع یحصل بثمرتها، لیکن جو نفع ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کے پھل سے۔ فَإِذًا لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنَ الْعِبَادَةِ، فَإِذًا، تو جب، تو لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنَ الْعِبَادَةِ، بندے کے لیے عبادت ضروری ہے۔ لِيَسْلَمَ لَهُ شَرَفُ الْعِلْمِ، تاکہ اس کے لیے علم کا اعزاز برقرار رہے، سلامت رہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ لَهُ مِنْ كِلَا الْأَمْرَيْنِ حَظٌّ وَنَصِيبٌ، اور ضروری ہے کہ اس کے لیے دونوں ہی چیزوں میں سے حصہ اور نصیبہ ہو۔ وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي رحمہ اللہ، اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، کہ یہ علم طلب کرو اس طور پر کہ وہ عبادت میں
نقصان نہ پہنچائے، عبادت میں خلل نہ ڈالے. وَاطْلُبُوا هَذِهِ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ، اور اس عبادت کو طلب کرو اس طور پر کہ وہ علم میں نقصان نہ پہنچائے. وَلَمَّا اسْتَقَرَّ، اور جب یہ بات ثابت ہو چکی، آپ کے دل میں جاگزی ہو گئی کہ لا بد للعبد منہما جمیعا، کہ بندے کے لیے یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. فالعلم اولا بالتقدیم لا محالۃ، تو یقینی طور پر علم کو پیش کرنا، علم کو آگے رکھنا، یہ کیا ہے؟ اولا ہے. فالعلم اولا بالتقدیم لا محالہ، تو علم تقدیم کے سلسلے میں اولا ہے عبادت سے یقینی طور پر. لأنہ الاصل والدلیل، اس لیے کہ وہی اصل ہے، وہی دلیل ہے. ولذالک قال صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العلم امام العمل والعمل تابعہ، کہ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے. وَإِنَّمَا صَارَ الْعِلْمُ أَصْلًا مَتْبُوعًا، اور بلا شبہ علم اصل اور مقتدا ہو گیا. یلزمو کا تقدیم علی العبادت لامرین، اور یقیناً جب علم اصل اور مقتدا ہو گیا تو یلزمو کا تقدیم علی العبادہ، تو تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کو عبادت پر مقدم رکھو. لامرین، دو چیزوں کی وجہ سے. اب وہ دو چیزیں کیا ہے؟ احدہما، ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ لتحصل لک العبادۃ وتسلم، تاکہ تجھے عبادت حاصل ہو اور وہ عبادت محفوظ بھی رہے، سلامت رہے. فإنک اولا یجب علیک ان تعرف المعبود ثم تعبدہ، کیونکہ سب سے پہلے تیرے اوپر یہ ضروری ہے کہ ان تعرف المعبود، کہ تو معبود کو جانے پھر اس کی عبادت کرے. وکیف تعبد من لا تعرفہ، اور تو اس کی عبادت کیسے کر سکے گا کہ من لا تعرفہ، کہ جسے تو جانتا ہی نہیں ہے، باسمائہ و صفات ذاتی، کہ تو اس کی عبادت کیسے کرے گا کہ جس کو نہ تو اس کے ناموں سے جانتا ہے اور نہ اس کی ذات کی صفات سے جانتا ہے. جب تو جانتا ہی نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو پھر علم ضروری ہے. تو وما یجب لہو، اور وہ بھی نہیں جانتا جو اس کے لیے ضروری ہیں. وما یستحیل فی نعتی، اور جو اس کی صفت میں محال ہیں. فربما تعتقد فیہ وفی صفاتہ شیئا والعیاذ باللہ، تو بسا اوقات تو اس کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں کسی ایسی چیز کا اعتقاد کر لے گا، اور اللہ کی پناہ کہ مما یخالف الحق، کہ ایسی چیز کا اعتقاد کر لے گا مما یخالف الحق، جو حق کے برخلاف ہو. فتکون عبادتوں کا ہبا منصورہ، تو تیری عبادت بیکار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. وقد شرحنا ما فی ذالک من الخطر العظیم فی بیان معنی سوء الخاتمہ من کتاب الخوف من جملۃ کتب احیاء علوم الدین. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احیاء علوم الدین کتاب ہے اس میں کئی کتابیں میں نے لکھی ہیں، تو اسی میں ایک کتاب خوف بھی ہے، اور اس میں سوء خاتمہ کے سلسلے میں کہ سوء خاتمہ کے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا اسباب ہیں، تو اسی میں نے یہ جو بڑا خطرہ ہے نا وہ بھی میں نے لکھ دیا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ایسا عقیدہ کر لینا کہ جو بالکل اپوزٹ ہو، حق کے خلاف ہو، یہ بھی سوء خاتمہ کا سبب ہے. وقد شرحنا ما فی ذالک من الخطر العظیم، اور جو اس راہ میں عظیم خطرہ ہے ہم نے اس کی شرح کر دی ہے. کس میں؟ فی بیان معنی سوء الخاتمہ، سوء خاتمہ کے معنی کے بیان میں. کس میں؟ من کتاب الخوف، کتاب خوف میں ہم نے بیان کیا ہے کس کا؟ سوء معنی، یہ سوء خاتمہ کے معنی کا. اور یہ کتاب الخوف کس میں سے ہے؟ من جملت کتب احیاء علوم الدین، احیاء علوم الدین کی جملہ کتابوں میں سے کتاب خوف کے سوء خاتمہ کے معنی کے بیان میں ہم نے اس خطرہ عظیم کی شرح اور تشریح کر دی ہے. ثم یجب علیک ان تعلم ما یلزمک فعلہ من الواجبات الشرعیۃ علی ما امرت بہ لتفعل ذلک، پھر تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو یہ جانے ما یلزمک فعلہ، کہ ان چیزوں کو جانے، یلزمک فعلہ جن کا کرنا
تیرے لیے لازم ہے، ضروری ہے، یعنی من الواجبات الشرعیہ علی ما امرت بہ، یعنی وہ واجبات شرعیہ علی ما امرت بہ جیسا کہ تجھے ان کے کرنے کا حکم دیا گیا، لتفعل ذلک تاکہ تو انہیں انجام دے، وما یلزمک ترکہ اور ان چیزوں کو جانے، یلزمک ترکہ جن کا چھوڑنا تیرے لیے ضروری ہے، لازم ہے، من المناہی یعنی کہ منہیات شرعیہ، لتترک ذلک تاکہ تو انہیں چھوڑے، وَإِلَّا ورنہ، اور اگر تو انہیں نہیں جانے گا کہ واجبات شرعیہ کیا ہے، مناہی شرعیہ کیا ہے، تو فَكَيْفَ تَقُومُ بِطَاعَاتٍ لَا تَعْرِفُهَا مَا هِيَ وَكَيْفَ هِيَ وَكَيْفَ يَجِبُ أَن تُفْعَلَ، تو اگر تو انہیں نہیں جانے گا، فَكَيْفَ تَقُومُ بِطَاعَاتٍ تو عبادتیں کیسے کر سکے گا، ایسی عبادتیں لا تعرفها ما هي کہ جنہیں تو جانتا ہی نہیں کہ عبادت اور بندگی ہے کیا، کیف ہی کیسی ہوتی ہیں، وکیف یجب ان تفعل اور کس طرح سے ان کو انجام دیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو انجام دیا جانا ضروری ہے، جب تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، وکیف تجتنب معاصی اور تو کیسے گناہوں سے بچ سکے گا، لا تعلم انها معاصی جبکہ تو جانتا ہی نہ ہو کہ وہ گناہ ہیں، حتی لا تطیع نفسک فیہا یہاں تک کہ تو اپنے نفس کو ان گناہوں میں نہ جانے دے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا گناہ ہے، تو سب سے پہلے واجبات شرعیہ اور مناہی شرعیہ کی معرفت بھی ضروری ہے۔ فالعبادات الشرعیہ تو عبادات شرعیہ جو شریعت کی عبادتیں ہیں، طہارت و صلاۃ و صوم وغیرہ جیسے کہ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ وغیرہ، یجب ان تعلمها باحکامها و شرائطها حتی تقیمها، یہ ضروری ہے کہ تم ان کو جانے ان کے احکام کے ساتھ اور ان کی شرطوں کے ساتھ، یہاں تک کہ تم انہیں قائم کر سکے، ادا کر سکے، فربما انت مقیم کیونکہ بسا اوقات انت مقیم علی شیء سنین، بسا اوقات تو کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو کسی عبادت کو قائم کر رہا ہوتا ہے، علی شیء کسی طریقے پر، سنین سالوں سال، وازمان اور ایک لمبے زمانے تک، مما یفسد علیک طہارتک اس طور پر کہ ما یفسد علیک طہارتک کہ جو تجھ پر تیری طہارت و صلواتک اور تیری نمازوں کو فاسد کر رہا ہے طریقہ، اور یخرجہما عن کونہما واقعتین، اور یخرجہما یا پھر ان دونوں کو خارج کر دے رہا ہے، وہ طریقہ ان دونوں کو خارج کر رہا ہے، عن کونہما واقعتین علی وفاق سنہ اس بات سے کہ وہ دونوں کیا ہوں، سنت کے طریقے پر واقع ہوں، وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ بِذَلِكَ اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ تم کس طریقے پر جا رہے ہو، وَرُبَّمَا يَعْتَرِضُ لَكَ مُشْكِلٌ اور بسا اوقات تمہارے سامنے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، وَلَا تَجِدُ مَنْ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ اور تم اس کو نہیں پا سکتے ہو، تم اس کو نہیں پاؤ گے کہ جس سے تم اس کے بارے میں پوچھو، وَأَنْتَ مَا تَعَلَّمْتَهُ اور حال یہ ہے کہ مَا تَعَلَّمْتَهُ تم نے اس سے پہلے اسے سکھائی، مَا نافیہ تقریر ہو رہی ہے، تقریر کی گھنٹی ہے خصوصی بات ہے، ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة، یہ تو کچھ عبادتیں ظاہرہ ہیں اور باقی کچھ عبادتیں باطنہ، ثم مدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التي هي مسائل القلب، پھر اس کام کا جو مدار ہے وہ عبادات باطنہ پر ہی ہے، عبادات باطنہ التي هي مسائل القلب جو کہ دل کے اعمال ہیں، یجب ان تعلمها تو ان کا جاننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، یعنی من التوکل والتفویض والرضا والصبر والتوبہ والاخلاص وغیر ذلك مما سیاتی ذکر ان شاء اللہ تعالی، یعنی کہ توکل اور تفویض، رضا اور صبر، توبہ اور اخلاص وغیرہ چیزیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مما سیاتی ذکر ان شاء اللہ تعالی اور قریب ان کا ذکر آنے والا ہے، وَيَجِبُ أَن تَعْلَمَ مَنَاهِيَهَا الَّتِي هِيَ أَضْدَادُ هَذِهِ الْأُمُورِ اور ضروری ہے کہ تم وہ مناہی شرعیہ بھی سیکھو، الَّتِي هِيَ أَضْدَادُ هَذِهِ الْأُمُورِ جو ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں، كَالسُّخْطِ وَالْأَمَلِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ لِتَجْتَنِبَ ذَلِكَ، اور سخت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے نفرت کرنا، کسی سے ناراض ہونا، نفرت یہ دل میں ہی انسان لے کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ سخت یعنی کسی سے نفرت کرنا، والعمل اور امیدیں باندھنا لمبی لمبی، اور ریا دکھاوا کرنا، تکبر کرنا، والعجب
اور اترانا غرور کر لیں یا پھر خود پسندی، خود پسندی. لتجتنبا ذالک، ان چیزوں کی معرفت ضروری ہے. لتجتنبا ذالک، تاکہ تو ان چیزوں سے بچے. فإن هذه فرائض نص اللہ تعالی علی الامر بها، کیونکہ فإن هذه، کیونکہ یہ ساری چیزیں فرائض، ایسے فرائض ہیں کہ نص اللہ تعالی علی الامر بها، کہ جن کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حکم دیا ہے، کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حکم فرمایا ہے. والنہی عن ازدادها، اچھا علی الامر بها، نص اللہ تعالی علی الامر بها والنہی عن ازدادها فی کتاب العزیز، اور جن کے مخالف، جن کے اپوزٹ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی معزز کتاب میں نہیں کا صاف طور پر بیان فرمایا ہے. وعلی لسان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر بھی اس کی نص فرمائی ہے، یعنی واضح طور پر اسے بیان فرمایا ہے. کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور چاہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی تم لوگ توکل کرو، بھروسہ کرو. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا ہی شکر کرو اگر تم اس کو پوجنے والے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. وصبر وما صبرک الا باللہ، اور آپ صبر کریں. ایسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہے کہ وصبر، اے مخاطب تو صبر کر. وما صبرک الا باللہ، اور تیرا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے ہی. وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وتبتل الیہ تبتیلا، اور اسی کی جانب کٹ کر ہو رہو، یعنی سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو. اے اخلص الیہ اخلاصا، یعنی مکمل طور پر اسی کے ہو جاؤ. وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ تو کچھ آیتیں ہیں، اور ان کے علاوہ اسی طرح کی کئی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے صلاۃ کے ساتھ اور کن چیزوں سے منع فرمایا. کما نص علی الامر بالصلاۃ والصوم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے کے حکم پر نص وارد فرمائی ہے، یعنی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. فما لک اقبلت علی الصلاۃ والصوم، تو اے مخاطب تیرا کیا معاملہ ہے کہ اقبلت علی الصلاۃ والصوم، کہ تو نماز اور روزے کے لیے تو متوجہ ہو گیا. وترکت هذه الفرائض، اور یہ سارے فرائض تم نے چھوڑ دیے. والامر بہما من رب واحد، حالانکہ ان دونوں کا ہی حکم ایک ہی رب کی جانب سے ہے. فی کتاب واحد، اور ایک ہی کتاب میں. تو جب ایک ہی رب کی جانب سے ہے، ایک ہی کتاب میں ہے، تو دونوں ہی چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. بل غفلت عنہا، تو نے نماز روزے کی طرف تو توجہ کی. بل غفلت عنہا، بلکہ تو ان چیزوں سے غافل ہو گیا. فلا تعرف شیء منہا، تو ان میں سے تو کچھ بھی نہیں جانتا. فصرت ممن اصبح بعاجل حظه مشغوفا، یہ اصبح کا اسم حظه اور مشغوفا اس کی خبر. فصرت، تو ان لوگوں میں سے ہو گیا نا، ممن اصبح حظه مشغوفا بعاجل، کہ جن کا حصہ یہ مشغوفا دل دادا ہے، مشغوفاً جن کا جو حصہ ہے، جن کا جو نصیبہ ہے وہ مشغول ہے اس میں بعاجل، جو عاجل ہے یعنی کہ دنیا میں. لیکن جن کا حصہ تو ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ جن کا حصہ دنیا میں ہی کیا ہے، مشغول ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے. حتیٰ سیر المعروف منکرا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے، یعنی جن لوگوں کا حصہ صرف دنیا سے محبت کرنا ہے، تو حتیٰ سیر المعروف منکرا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جو اچھی چیز ہے اس کو بری قرار دے دیا. والمنکر معروفہ، اور برائی کو نیکی قرار دے دیا. ومن احمل العلوم التي سماها الله تعالی فی کتابہ نورا وحکمتا وہدی، اور ان لوگوں میں سے ہو گیا کہ جن لوگوں نے ایسے علوم کو چھوڑ دیا کہ جن علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نور، حکمت اور ہدایت قرار دیا ہے. وَأَقْبَلَ عَلَى مَا بِهِ يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ، اور وہ لوگ کہ جو متوجہ ہوئے ایسی چیزوں پر کہ بِهِ يَكْتَسِبُ الْحَرَامَ، کہ جن سے وہ حرام کمائی کرتے ہیں. وَيَكُونُ مَصِيدَةً لِلْحُطَامِ، اور وہ بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو چونکہ من ہے، اگرچہ من یہ لفظاً تو واحد ہے لیکن جمع کے لیے بھی آتا ہے، تو کبھی کبھی معنی کے اعتبار سے جو ضمیریں ہوتی ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ جمع آ جاتے ہیں، اور کبھی لفظ کے اعتبار سے وہ افعال یا ضمیر
واحد ہوتی ہیں لیکن جمع کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ہو جائے گا اما تخافو ایھا المسترشد، اما تخافو ایھا المسترشد، تو اے ہدایت کے طلبگار، اما تخافو، کیا تجھے ڈر نہیں ہے کہ ان تکونا مضیعا لشیء من هذه الواجبات بل اکثرها، کہ تو ضائع کر دے لشیء من هذه الواجبات، ان واجبات میں سے کسی چیز کو، بل اکثرها، بلکہ اکثر واجبات کو تو کیا کر دے، ضائع کر دے، وتشتغل بصلاۃ التطوع وصوم النفل، اور تو مشغول رہے نفل نماز میں اور نفل روزے میں، فتکون فی لا شیء، تو ایسی چیز میں لگا رہے، لا شیء، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو تجھے اسے ڈرنا چاہیے اور دونوں ہی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔